سخت سردی میں غسل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اعلیٰ درجے کے ایمان میں سے ہیں۔ کسی شخص پر سردی کی ٹھنڈی رات میں غسل فرض ہو جائے اور وہ غسل کرنے کے لیے اس حال میں اٹھ کھڑا ہو کہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا، ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں اللہ کے سوا کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو۔ کیا غسل میں تاخیر کرنا جائز ہے؟ اگر کوئی حالت جنابت میں ہو یعنی اس پر غسل فرض ہو تو جب تک کسی نماز کے قضا نہ ہونے کا خوف نہ ہو تو اس کے لیے دیر سے غسل کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ لہٰذا اگر بالفرض رات 12 بجے غسل فرض ہوا تو اب چونکہ فجر میں کافی وقت ہے تو ایسے شخص کے لیے غسل میں تاخیر کرنا جائز ہوگا، لیکن یہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس کو فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر لینے کا یقین ہو۔ لیکن زیادہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ غسل فرض ہونے کے بعد بغیر کسی قسم کی تاخیر کے فوراً غسل کر لیا جائے، کیونکہ جس گھر میں ایسا شخص موجود ہو کہ جس پر ناپاکی کی حالت طاری ہو تو ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ دلیل: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جن بھی ہو۔ پاک صاف ہو کر سوئیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی استطاعت میں ہو کہ وہ رات کو پاک صاف ہو کر ذکر و استغفار کرتا ہوا سوئے تو وہ ایسا ہی کرے، کیونکہ قیامت کے دن روحیں اسی حالت میں اٹھائی جائیں گی جس حالت میں قبض کی گئی تھیں۔ غسل جنابت نہ کرنے کی سزا۔ حضرت ابان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہمارا ایک پڑوسی وفات پا گیا تو ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جب قبر کھودی تو اس میں بلی کے مشابہ ایک جانور نمودار ہوا۔ پھر اس کو قبر سے بھگانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ نہ بھاگا۔ گورکر نے کدال سے اس کی پیشانی کو مارا پھر بھی وہ نہ بھاگا۔ مجبور ہو کر دوسری قبر کھودی گئی، اس قبر میں بھی اسی طرح کا جانور نکل آیا اور کسی ترکیب سے بھی وہ جانور وہاں سے ہٹا نہیں۔ ہم مجبور ہو کر تیسری قبر کھودنے گئے، جب تیسری کھودی گئی تو وہی جانور اس میں بھی نکل آیا اور کسی صورت سے نہ بھاگا۔ ہم مجبور ہوئے اور اس کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد ہم نے اس کی ہڈیوں کی آواز سنی۔ یہ ایسا عجیب واقعہ تھا کہ اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ ہم نے اس میت کی بیوی سے واقعہ بیان کر کے دریافت کیا کہ تیرے خاوند کا کیا عمل تھا، تو اس نے بتایا کہ وہ غسل جنابت نہیں کرتا تھا۔